اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ اور آسمانوں و زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام اس کے سائے بھی۔ آج میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 14 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی کو پکارنا برحق ہے۔ تو جو پکار ہے، جو بھی کام ہے ہمارے، جو بھی ہمارا سننا سنانا، اٹھنا بیٹھنا، اور جو بھی ہم کام زندگی میں کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر جب سب ہمارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کیے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں گے، تو ہماری زندگی بھی پرفیکٹ ہوگی اور کوئی مشکلات زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اور پھر اللہ نے اگزامپل دی، اللہ پاک نے اگزامپل دی کہ جو دعا، اس شخص کی دعا جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور وہ چاہے کہ پانی اس کی طرف آ جائے، تو یہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچے گا جب تک وہ اپنا ہاتھ اس تک نہ لے کے جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کی جاتی جب تک وہ جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے نفس میں ہے، اس کو تبدیل نہ کر دے۔ تو یہ اسی کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ تبدیلی کیسے آئے گی، کہ جب ہم اپنا ہاتھ پانی کی طرف لے کے جائیں گے، نہ کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ پانی ہمارے تک پہنچ جائے، یا ہم پکارتے رہیں پانی کو ہماری طرف آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح جیسے ہم مٹی کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو وہ درخت تیار ہو جاتا ہے۔ اور کافروں کی پکار گمراہی ہی ہے، یعنی کہ کافر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کی کوئی بھی جو پکار ہے، ان کی کوئی بھی دعا ہے، اس کا کوئی رزلٹ حق کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس آیت میں سجدہ بھی ہے۔ ہم سب کو سجدہ واجب ہے، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ اس کو سجدے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آسمانوں و زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ایک تو سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جیسے پراپر ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم اپنا جو سر ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں، اور سجدہ ایک جو سجدے کی عبادت ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں، جس میں ہم کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ سجدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر چیز جو سجدہ کرتی ہے، ظاہر ہے وہ اس طرح جیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں ایسا سجدہ ان کا نہیں ہے، ہر ایک کا سجدہ جو ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہر ایک کی جو فرما برداری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو سجدے سے مراد یہاں پر جو فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، جو باتوں کے آگے، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کے آگے جھک جانا ہے۔ تو جیسے ہم اگر سورج کی اگزامپل لیں تو سورج ظاہراً جو جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ایسے تو سجدہ نہیں کرتا سورج کہ وہ جیسے اس کے ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں تو ایسے سجدہ کرے یا جھک جائے، ایسا تو وہ تو ایک یعنی کہ روشنی دے رہا ہے اور ایک انرجی مل رہی ہے ہمیں اس سے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ وہ ایک روشنی کا ذریعہ ہے اور انرجی ملتی ہے، اور اس سے جو پوری کائنات کا، جو ہماری زمین کا جو نظام ہے وہ اس میں جو چلتا ہے، اور دن رات کی جو کیلکولیشن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے، زمین و آسمان کا، اس کا جو سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا سجدہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، جیسے سورج صبح نکلنا اور شام کو غروب ہونا، اور اسی طرح چاند کا رات کو نکلنا، پھر دن کے ٹائم وہ اس کی روشنی ہمیں نہیں پہنچتی، تو اسی طرح جو ستارے ہیں، جو بھی کائنات کا جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے سارے فائدے ہیں جو انسانوں کو ملیں گے، اور اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے یعنی کہ ڈفرینٹ مقامات پر فرمایا ہے کہ انسان جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ چیک کرنا ہے کہ جو زندگی میں جو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے
جو ہمیں سہولیات دی گئی ہیں زندگی کے اندر جو رہنے کے لیے، ان سب کو یوز کرتے ہوئے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور کون کون ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے نکلتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مقصد جو ہمیں پیدا کرنے کا، اور یہ پوری کائنات کو جو نظام یہاں پہ چل رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمارے وہ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے وہ طرح طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ظاہراً جو ہمیں جو پرندے نظر آتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، اور ان کی تعداد بھی لا تعداد، کسی کا ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں ہمیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے پرندوں کی، زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، تو یہ ساری کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کیڑیوں کی جو اگزامپل دیکھیں جو زمین کے اندر ہیں، تو وہ زمین کو نرم کرتی ہیں تاکہ جو ہماری جو فصلیں ہیں وہ آسانی سے باہر آ سکیں، اور ہمارے لیے خوراک کا انتظام ہو سکے۔ اور اسی طرح جو پرندے آپ دیکھیں کہ پوری جگہ پہ وہ جگہ جگہ پہ پھرتے ہیں، وہ اپنا جو دانہ وغیرہ چگتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں زیادہ تر معلومات نہیں ہے، لیکن وہ سب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا سجدہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ تو خوشی سے اگر ہم سجدہ کریں گے تو یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ناخوشی سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت کوئی آ جاتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ ناخوشی سے مراد یہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی طرف مڑتے ہیں، اسی کی طرف ہمیں مڑنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو کائنات کا جو نظام چل رہا ہے ابھی دنیا میں، جو ڈفرینٹ معیشت کے نظام چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی قرار نہیں ہے۔ ہر کوئی 3-4 سال بعد دنیا میں جو اکنامک جو ہے فال ڈاؤن ہوتا ہے، اور جو بینک ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ اکثر وہ نیچے جاتی ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اس نظام کا۔ تو اس لیے یہ بھی نظام ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے۔ تو اینڈ میں آخر میں وہی نظام چلے گا جو اللہ تعالیٰ جو جس کو ہم فطرت کا نظام کہتے ہیں، جس میں کہ انسانوں کو کوئی بوجھ نہ ہو، ہر انسان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو، اور ہر انسان کو وہ ملے جو اس کی وہ محنت کرتا ہے، جس کی اس نے محنت کی ہو اس کو صلہ ملے، اور جو ناانصافی نہ ہو، یعنی کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ان کے ارد گرد جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی حالت چینج نہیں ہو رہی۔ تو ایک تو یہ ایک خرابی ہے۔ دوسری خرابی ہر انسان کے اندر بھی ہے کہ انسانوں کے اندر بھی جو چیزیں جو ان کی نفسیات ہے، جیسے پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے کہ جب تک وہ چیز چینج نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہماری حالت چینج نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرنی ہے۔ جو اگر بہت اللہ تعالیٰ نے جن کو ریسورسز دی ہیں ان کو دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور جو نیچے طبقہ ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محنت کریں، اور جو کچھ ان کے اندر جو اگر کوئی ناکامی کی جو جیسے ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شاید وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے، تو ان کو اس چیز کو چینج کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور محنت کرنی چاہیے۔ جو بھی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی صلہ اس کا ضائع نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کیا جاتا، اس کو ضرور اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ ناخوشی میں، اور جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو ہمیں خوشی سے سجدہ کرنا چاہیے، اور صبح شام سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت، اس سے مراد یہ اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے۔ یہ ایک محاورتاً یوز ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی تم تو 24 گھنٹے ہی بزی رہتے ہو، 24 گھنٹے تمہیں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، تو ظاہر 24 گھنٹے تو کوئی بھی کام نہیں کرتا، بیچ میں ہم آرام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ محاورتاً ہے صبح شام، مطلب کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔